کمپیوٹر کوئی بات نہیں. ٹھیک. نکل جائے گا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم انا اريد المباحثہ. اليوم انا اريد ان اتحدث حول how to discuss a presentation. یعنی کیف انتم تساہموا وتشاركوا فی المباحثات وفی المذاکرات فی الندوہ. یعنی ای شخص حینما ہوا یقدم ای مقالۃ تو کیف انتم تنظر الیہا، کیف انتم تبحث عن مباحثہا وعن مضامینہا علی ہذہ النکات وعلی ہذہ الشروط انا اريد ان اقدمها امامکم. اولا وجب علی ان استمع هذه المقالة باستماع کامل، یعنی مستمرا. انا اريد ان انظر ان استمع ان احلل مضامینها ونکاتها، لأن الإنسان، لأن المشارك، لأن المباحث والمذاکر هو يقدم نتائجه، هو يقدم أحاسيسه وأفكاره عن المقالة بعد الاستماع وبعد الالتفات إليها. تو الاستماع ضروری للمشارکہ فی المباحثہ والمذاکرہ. وحینما هو أي شخص، أي صاحب المقالة هو يقدمها، فأنا أستمع، فأنا أنظر، فأنا أنظر إلى كلماتها، أي إلى كلمات المقالة. لأن الإنسان، لأن الطالب، لأن الأستاذ كما أنا أنظر، كما أنا أشاهد، هو لا يقدم الكلمات بصورتها الحقيقية، بصورتها الأصلية. أنا أجد الأخطاء كثيرة في تقديم الكلمات وفي تقديم الألفاظ. تو أي كلمة حينما هو يقرأها، حينما هو يقدمها في مقالته غیر صحیۃ وغیر طریقۃ جیدۃ فمناسب بعد ختام المقالة أنا أشير إلى هذه الأخطاء، أشير إلى هذه التقصيرات. لأن الطالب لهذه اللغة العربية، لأن الأستاذ لهؤلاء اللغة العربية وجب عليه أن يقدم، أن يقرأ جميع الكلمات بصورة صحية، بصورة أصلية، لأننا ننتمي، لأننا ننتسب إليها، إلى هذه اللغة العربية. وكذلك وجب علي أن أستمع إلى مضامينها، يعني لأن الإنسان حينما هو لا يستمع المضامين، النواحي لهذا العنوان، لهذا الموضوع، فهو لا يضيف، فهو لا يقدر، لا يستطيع أن يقدم شيئا عن هذه المقالة. وكذلك
وجب علی ان انظر کیف صاحب المقالہ رتب هذه المقالہ، یعنی هو ينظر الى مراجعها، هو ينظر الى مضامینها، هو ينظر الى مصادرها. بعض هذا الاستماع، بعض هذا الالتفات، وبعض هذا الغور الكامل، ان الانسان هو يضيف بعضا من المراجع المهمة التي تتعلق بهذه المقالة، لأن الإنسان لا يقدر، لا يستطيع أن يحتوي جميع المراجع، جميع المصادر. بذلك السبب حينما نشارك في أي مباحثة، في أي مشاركة، فيناسب، فينبغي لنا أن نضيف بعضا من المراجع، أن نضيف بعضا من المصادر، أن نضيف بعض المصنفات، لأن الإنسان لا يقدر أن يقرأ جميع المصنفات، جميع الكتب وجميع المسودات التي تتعلق بهذه المقالة. وكذلك يناسب وكذلك يجدر بنا أن نشير إلى الشخصيات التي كتبت حول هذا الموضوع، حول هذا العناوين، لأن الإنسان لا يقدر أن يقدم، لا يقدر أن يحتوي جميع المصادر، جميع المصنفات، جميع الشخصيات التي تتعلق بهذه المقالة. وكذلك بعد ختام المقالة هو يقدم ملاحظاته، يعني النکات الخاصة التي تتعلق، التي تذهب إلى هذه المضامين، إلى هذه العنوان. وكذلك الانتقاد لازم، لأن الانتقاد، لأن التحليل ولأن التجزية وهي تضيف، وهي تقدم بعض النواحي الجديدة، بعض النواحي الحديثة بهذه المقالة وبهذه العنوان. لأن الانتقاد هو يكشف، لأن الانتقاد هو يغيب الأخطاء، وهي يشير إلى التقصيرات وإلى الأخطاء التي غير مناسبة لهذه المقالة، لهذا التقديم. وكذلك هذه الناحية، هذه النقطة وهذا الشرط ضروري أيضا الإشارة إلى الاختراع وإلى الابتكار، لأن الطالب، لأن صاحب المقالة حينما هو يقدم مقالته، تو بعض من النواحي هو يجيء بالابتكارات، هو يجيء بالإيجادات، هو يجيء بالاختراعات. وهذا الاختراع وهذا الابتكار وهي ناحية خاصة لهذه المقالة. تو هذه النکات وهذه النواحي وهذه الشروط ضرورية لازمة حينما أي شخص يريد المساهمة، هو يريد المشاركة في أي مذاكرة، في أي مباحثة. وهذا الإنسان هو يلاحظ هذه النکات حينما هو يأخذ الاستماع، لأن الإنسان بعد الاستماع وبعد الغور وبعد الخوض في هذه النواحي، في هذه المقالة، هو يقدم أي شيء التي يتعلق بهذا الموضوع، بهذه المقالة. اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ انہی چیزوں کو
اختصار کے ساتھ اور بہت جامع انداز میں اپنے ان طلباء کے لیے پیش کر دوں جو ڈائریکٹلی بہت اچھے طریقے سے عربی میں باتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو سب سے پہلی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ڈسکشن میں، کسی مذاکرہ میں، کسی سیمینار میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں اور آپ کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ آپ کے ملاحظات و مشاہدات ہیں، تو یہ ساری چیزیں انسان اسی وقت کہہ سکتا ہے جب بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی تندہی کے ساتھ وہ پورے مقالے کو سنے گا۔ اور یہ ضروری ہے کہ جب بھی مقالات پیش کیے جائیں تو جو سامعین ہوں، جو مشاہدات کو پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ بڑے غور کے ساتھ اپنی ساری جو ترغیبات ہیں، جو ترجیحات ہیں، اس سے کٹ کر مقالہ نگار کے مقالے کو سنا جائے، تب اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے۔ تو پہلی جو سب سے بڑی شرط ہے ڈسکشن کی کہ چیزوں کو غور سے سنا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہی جائے کہ مقالے میں بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کو جب تک آپ صحیح طریقے سے پیش نہیں کریں گے، صحیح طریقے سے پریزنٹیشن نہیں ہوگی، تو یوں سمجھیے کہ عربک میں خاص طور سے یہ ہوتا ہے کہ الفاظ اگر آپ کچھ سے کچھ پڑھتے ہیں تو معانی بدل جاتے ہیں۔ الفاظ کے غلط استعمال سے، غلط پڑھنے کی وجہ سے مفاہیم پلٹ جاتے ہیں۔ تو بہت یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی مقالہ نگار کسی لفظ کو غلط طریقے سے پیش کرتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ڈسکشن میں حصہ لیتے ہوئے ان کلمات کی طرف توجہ دلائیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ مقالہ نگار کے سامنے مراجع کیا رہے ہیں، اس کے مصادر اور کتابیں کیا رہی ہیں۔ تو جب آپ مقالے کو غور سے سنیں گے تو اس مقالہ کے سلسلے میں کون کون سے ایسے مصادر ہیں، کون کون سے ایسے مراجع ہیں، کتابیں ہیں جس کی وجہ سے مقالے میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان مراجع کی طرف مقالہ نگار کی توجہ دلانی انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بتائی جائے کہ اس موضوع پر کن کن لوگوں نے لکھا ہے۔ تو جو اہم ترین لوگ ہیں، جن کی اہم ترین تحریریں ہیں، خیالات ہیں، ان خیالات کو پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ مقالہ نگار ان چیزوں کو، ان شخصیات کو، ان کتابوں کو دیکھ کر اپنے مقالے کو مزید وقوع اور مزید علمی و باوقار بنا سکتا ہے۔ اور ہم پڑھنے کے بعد، اس کے مقالے کو پورے طریقے سے سننے کے بعد ہمارے ملاحظات کیا ہیں، کن کن پہلوؤں کو مقالہ نگار نے چھوڑ دیا ہے، عنوان کے تعلق سے جن پہلوؤں کو چھوڑا ہے ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی جائے، جس کو ملاحظات کہتے ہیں، مشاہدات کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جب کوئی مقالہ پیش کیا جائے تو ہم اس پر تنقید کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کی کمیوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ تو تنقید جب تک نہ کی جائے، جب تک ڈسکشن نہ ہو، تو مقالے کی وقت سامنے نہیں آ سکتی، اور مقالے کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ سامنے نہیں آ سکتے ہیں۔ تو انتقاد بہت ضروری ہے۔ انتقاد سے جو مغز ہے، جو اساس ہے، وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جب وہ مقالہ پیش کرتا ہے تو اس کے پیش کرنے میں کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، ان خامیوں کی طرف مہذب انداز میں اشارہ کیا جائے تاکہ آئندہ جب وہ کبھی مقالہ پیش کرے تو اپنی ان خامیوں کو دور کرتے ہوئے اچھے طریقے سے وہ پیش کر سکے۔ اور آخری بات جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ مقالہ میں یہ دیکھا جائے کہ کیا اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، کچھ نئی باتیں، کچھ اس میں نیو جنریٹ کیا گیا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی
کسی نئے پہلو کا اضافہ ہے، کسی نئی چیز کو ابھارا گیا ہے، کسی نئے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، تو مقالہ نگار کا جو اختراعی پہلو ہے، جس کو آپ انوینشن کہتے ہیں، اگر اس میں کچھ انوینشن کی چیزیں ہیں تو اس کی طرف اس کو بتایا جائے اور ان پہلوؤں کو لے کر اس کی تعریف کی جائے، اس کو ستائش کی جائے۔ جس طریقے سے انتقاد ضروری ہے، اسی طریقے سے ابتکارات کو لے کر ستائش بھی ضروری ہے، لیکن یہ بات ضرور پیش نظر رہے کہ جب کسی مذاکرہ میں حصہ لیں تو کہیں آپ کے انداز میں تنقیص نہ ہو، کسی پر تبصرہ اس طرح نہ کیا جائے، کسی کے مقالے پر ڈسکشن اس طرح سے نہ کیا جائے تو اس میں تحقیق کا پہلو ہو، تنقیص کا پہلو ہو۔ یہ چیز اکیڈمک انداز میں نہیں آتی ہے۔ جو اکیڈمک وقار ہوتا ہے، جو اکیڈمک ڈیمانڈس ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں تنقیص کہیں سے نہیں آتی ہے۔ آپ انتقاد کو لے کر ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہیں انتقاد چلتے چلتے تنقید کے راستے پہ نہ چل پڑے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس تنقید کا جو پہلو ہوتا ہے، اس طریقے سے جس طرح کے اکیڈمک اخلاقیات ہوتی ہیں، اکیڈمک جو اخلاقیات ہوتی ہے، علمی جو اخلاقیات ہوتی ہے، یہ چیز اس کے لیے معنی ہے کہ کسی کی علمی مذاکرہ میں تنقید کی جائے، تذلیل کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ ان چیزوں کو ڈسکشن کے وقت، مذاکرہ و مباحثہ کے وقت انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو ڈسکشن بہت ہی قیمتی ہوگا اور علمی پہلوؤں کو میں اضافہ کرے گا۔ میں انہی کلمات کو اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہو گئے؟